اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جناب محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حنیف تھاٹس۔ شکر الحمدللہ، کافی دنوں کے بعد آج موسم تھوڑا کھل گیا ہے اور جو ہے وہ دھوپ نکل آئی ہے۔ تو آج جو ایک بہترین واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ نے تقریباً کافی لوگ حضرت بہلول سے واقف ہوں گے۔ بہلول مجذوب کے نام سے ایک بزرگ گزرے ہیں اور کافی مشہور و معروف ہستی تھے۔ ایک دفعہ وہ کسی نخلستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک تاجر جو ہے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، دو زانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور بڑے ادب سے گزارش کی کہ اے بہلول، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کس چیز کا کاروبار کروں جس سے مجھے بہت زیادہ نفع ہو۔ تو آپ فرمانے لگے کہ آپ ایسا کرو کہ سیاہ کپڑا لے کے رکھ دو۔ وہ فوراً الٹے قدموں پیچھے لوٹا اور فوراً جا کے اس نے اپنے علاقے کے بازار میں جہاں پہ بھی کپڑے کی دکانیں تھیں وہاں سے سارا کالا کپڑا اکٹھا کر کے رکھ دیا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ علاقے کے ایک معزز شخص، ایک سردار فوت ہو گیا اور پورے علاقے میں اس کے غم میں یوم سیاہ منائے جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ ہر بندہ سیاہ کپڑے پہننے کے لیے لینے لگا۔ تو ہر بندے کو جب سیاہ کپڑے لینے تھے تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سارا شہر اس کے پاس، سارا گاؤں، سارا علاقہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے منہ مانگی قیمت وصول کی اور بہت زیادہ امیر ہو گیا۔ اتنا اس کو نفع ہوا جتنا اس کو پوری زندگی میں پہلے کسی کاروبار میں نہیں ہوا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس کا گزر حضرت بہلول کے پاس سے ہوا۔ تو وہ جیسے ہی وہاں سے گزرا تو گھوڑے کے اوپر وہ سوار تھا اور اس نے بڑے گھمنڈ اور نخرے کے اندر پوچھا کہ اے درویش، اب بتاؤ میں کس چیز کا کاروبار کروں۔ تو آپ نے اس کا یہ لہجہ، یہ اس کا رویہ دیکھا تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کے تربوز کا کاروبار کرو۔ وہ فوراً واپس پہنچا اور اس نے سارے شہر کے تربوز اکٹھے کر لیے، ایک تربوز بھی اس نے باقی نہ چھوڑا۔ چند دن گزرے، وہ سارے تربوز خراب ہو گئے۔ اس کو سارا جتنا اس کا نفع تھا، جتنا اس کا مال تھا، اس کو سارا نقصان ہوا اور وہ سارا ضائع ہو گیا۔ اس نے جب یہ حالت دیکھی تو بہلول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تم نے کیا مشورہ دیا ہے مجھے کہ جس سے میرا سارا نقصان ہو گیا ہے۔ تو حضرت بہلول نے فرمایا یہ غلط مشورے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہارے غلط رویے اور غلط لہجے کی وجہ سے ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی رقم آ جائے، جتنے بھی ہم امیر ہو جائیں، جتنا بھی پیسہ ہم کما لیں، جو کچھ بھی ہم حاصل کر لیں، تو کم از کم ہمیں اپنے رویے اور اپنے لہجے کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے۔ عاجزی، انکساری، ہر جگہ کے اوپر ہمارے اندر سے یہ چیز جھلکنی چاہیے۔ یہی مسلمان کا ایک شیوا اور اچھے انسان کا ایک عادت ہونی چاہیے۔ حنیف تھاٹس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اچھے کمنٹ سے ہماری رہنمائی فرمائیں اور اس طرح کی اچھی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ہر روز ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔